أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی. ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. سورت کا نام ہے سورۃ الکہف. جیسے اس سے پہلی سورت کی ایک آیت جس میں روح کے متعلق سوال کیا گیا تھا، حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس سورت کا شان نزول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 یا اس سے زائد افراد کو مدینہ منورہ میں یہودی علماء کے پاس بھیجا تاکہ معلوم کریں کہ تورات اور انجیل کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جائے کہ جو آدمی آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی کیا کیا علامتیں اور نشانیاں ان آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی، اور ان لوگوں سے ان آسمانی کتابوں کے علم کی وجہ سے کوئی ایسا سوال معلوم کیا جائے کہ جس سوال کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کرایا جا سکے اگر حقیقت میں یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو، تاکہ یہ ان سوالوں کے جواب نہ دے پائے. ایک سوال تو یہ کیا تھا کہ روح کیا ہے، اس کا تذکرہ اس سے پہلی صورت میں ہو چکا. دوسرے 2 سوال کیے تھے کہ ایسا کون سا بادشاہ ہے کہ جس نے دنیا پر مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ وہ کون سے نوجوان تھے کہ جو اپنے ایمان اور دین کو بچانے کی خاطر ایک غار میں چلے گئے اور وہاں کئی 100 سال تک سوتے رہے، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگایا. ان کا تفصیلی واقعہ بیان کیا جائے. تو ان دونوں سوالوں کا جواب اس صورت کے اندر دیا گیا. ان نوجوانوں سے مراد اصحاب کہف تھے، اور اسی طریقے سے کون سا ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی، اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں آگے چل کر آئے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کے اوپر ایک کتاب کو نازل کیا. کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور بندے سے عبدہ سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا،
ایسی کتاب کہ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اس کتاب میں ایک تو ڈر بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے جس پیغمبر اور رسول کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی اس کے اوپر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرایا جائے کہ وہ دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزاریں گے اور آخرت میں ان کو کیا کیا سزا دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کتاب میں یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بشارت دی جائے، ایمان والوں کو خوشخبری دی جائے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو ایمان والے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایمان تو لاتے ہیں اور ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن اعمال سے بالکل دور ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اسی طریقے سے اسلام کے جو مکمل ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر اگر ان کو کبھی اعمال کی طرف توجہ دلائی جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ایمان جو ہے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب ایمان ہوگا تبھی انسان اعمال کے لیے کھڑا ہوگا، اعمال پر وہی کھڑا ہوگا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہ کہہ دینے سے چھٹکارا نہیں مل سکتا کہ اللہ دل میں رہتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ بستا ہے وہ اللہ کی بات کو کبھی ٹھکرا نہیں سکتا۔ اسی اللہ نے جو دلوں میں بستا ہے، اسی نے کہا ہے نماز پڑھو، اسی نے کہا ہے روزہ رکھو، اسی نے کہا ہے زکوٰۃ دو اور حج کرو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ایک آدمی نہ مانے، تسلیم نہ کرے اور یہ کہے کہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو فرمایا جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دی کہ ایمان لاؤ، تو وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بھی دعوت ہے۔ تو مومن کے لیے یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں، ایمان بھی لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرے۔ الذین یعملون الصالحات، ایسے ایمان والے جن کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، وہ کیسے ہیں کہ یعملون الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی جنت کی شکل میں ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک نہیں آیا کہ وہ جنت کیسی ہوگی آراستہ۔ ماکثین فیہ ابدا، پھر اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرنا ہے، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کبھی دقت نہیں آئے گی، وہاں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہی ٹھکانہ رہے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرایا جائے اس کتاب کے ذریعے سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نہ اللہ رب العالمین کسی سے پیدا ہوئے اور نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا، جس کا تذکرہ سورہ اخلاص میں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ اللہ کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔